سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال یاد علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مختلف صحابہ کرام علیہ رضوان مختلف اوقات میں حاضر ہوتے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا دین سیکھا کرتے تھے، سوالات کیا کرتے تھے۔ اور ان سوالات کے کرنے میں صحابہ کرام علیہ رضوان بعض اوقات کم عمر بچے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کچھ پوچھتے، بعض اوقات خواتین صحابیات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی اور سوال کیا کرتی تھیں۔ آج ہم بعض صحابہ کرام علیہ رضوان اور کچھ دیہات کے رہنے والے جو لوگ تھے ان کے سوالات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو تھے انہیں انشاءاللہ الرحمن شامل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اپنے پروگرام میں۔ پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے، درمیان میں ہی رہتی ہے، زمین اور آسمان کے اللہ کریم کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پاتی، قبولیت کے درجے پر فائز نہیں ہوتی۔ کب تک؟ ارشاد فرمایا لا یسعد منہ، وہ دعا بلند نہیں ہوتی، فرمایا حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ تو اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھ لے، تیری دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، معلق رہتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بعض لوگوں کو اس بات کی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو دعا مانگ رہے ہیں کیا وہ اس کے تقاضوں کے مطابق مانگ رہے ہیں؟ جن چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے کیا وہ چیزیں موجود ہیں؟ اگر نہیں تو پھر کوشش کیجئے کہ دعا اس انداز میں مانگیے جس طرح دعا مانگنے کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقہ اور سلیقہ ارشاد فرمایا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار ایسا ہوا، حضرت سیدنا عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ صفوان بن یعلا یہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے خبر دی کہ حضرت سیدنا یعنی حضرت عطا کو حضرت صفوان نے بتایا۔ کیا بتایا؟ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا یعلا بن امیہ جو تھے نا، یہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ کاش کبھی ایسا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہو رہی ہوتی ہے نا، میں نے اس کیفیت کو نہیں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کیسے آتی ہے۔ کاش کبھی ایسا ہو کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوں اور حضور علیہ السلام پر وحی نازل ہو تو میں بھی اس کیفیت کو دیکھوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے، اس کی کیا کیفیت۔ اور مختلف احادیث مبارکہ میں وہ مختلف کیفیات صحابہ کرام علیہ رضوان نے بیان کی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا کرتی تھی جب آپ پر جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوا کرتے تھے۔ فرماتے تھے میں بھی یہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بار ایسا ہوا
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جعرانہ کے مقام پر کپڑے سے بنایا ہوا ایک سائبان تھا، اس کے نیچے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے. اور یہ مقام جعرانہ بڑی عظمت اور رفت والا مقام ہے، جہاں سے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے. جو عمرہ کرنے والے جو حضرات ہیں وہ جیسے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر عمرہ کرتے ہیں، ایسے ہی جعرانہ جو مقام ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں، اور بڑا روحانی مقام ہے یہ، بڑی عظمت و رفت والی جگہ ہے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، اور ایک کپڑے کا سائبان تھا، اس کے نیچے سرکار علیہ السلام تشریف فرما تھے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ صحابہ کرام علیہ مردوان بھی تھے. تو اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ان میں شامل تھے. آپ فرماتے ایک اعرابی آیا، ایک دیہات کا رہنے والا آدمی آیا، اور اس کی جو ظاہری اس کی وضاحت تھی، جو اس کا لباس تھا وہ کیسا تھا؟ ارشاد فرماتے کہ اس نے نا خوشبو سے مہکتا ہوا جبہ پہن رکھا تھا، یعنی جو جبہ تھا اس سے خوشبو آ رہی تھی، اور اس نے عمرے کا احرام بھی باندھ چکا تھا وہ بندہ. اللہ اکبر. کیونکہ دیہات کا رہنے والا تھا. اب اس کی یہ کیفیت کہ جبہ بھی پہنا ہوا ہے اور وہ بھی خوشبو والا، اور پھر عمرے کا احرام بھی باندھا ہوا ہے. اللہ اکبر. اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی. کیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جس نے عمرے کے احرام میں، یعنی عمرے کا احرام بھی باندھ لیا اور اس نے عمرے کے احرام میں خوشبودار جبہ پہن رکھا ہو، جبہ پہن رکھا ہے اور اس کے اوپر خوشبو لگی ہوئی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر اس کی طرف دیکھا، پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا، خاموشی اختیار کی. اب جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہوئے نا، اتنے میں ہی نبی پاک علیہ السلام کی وہ کیفیت ہوئی جو وحی کے نزول کے وقت ہوا کرتی تھی. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تھے، اور حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی موجود تھے. اور حضرت یعلا کیا کہتے تھے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی ہے تو وہ کیا کیفیت ہوتی ہے. جیسے ہی نبی پاک علیہ السلام کی وہ کیفیت ہوئی نا، اور وہ کیفیت کیا تھی وہ روایت کے اندر آگے جو ہے وہ الفاظ موجود ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی دیکھا نا کہ سرکار علیہ السلام پر وحی کے نزول کی کیفیت ہونے لگی ہے، تو آپ نے حضرت سیدنا یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا ہاتھ کے اشارے سے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کیا کہ وہ جو تم چاہتے ہو نا کہ تم دیکھو، تو اب دیکھو سرکار علیہ السلام پر وحی نازل ہو رہی ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہ آئے حضرت یعلا، اور آپ نے وہ جو سائبان تھا اس کے اندر آپ بھی داخل ہو گئے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو چہرہ انور نبی پاک علیہ السلام کا سرخ ہو چکا تھا. اللہ اکبر. اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جیسے نیند کے اندر آدمی جو ہے نا وہ خراٹوں کی آواز آتی ہے نا جیسے، تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی ہی آواز سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سانس لینے کی آواز بھی آیا کرتی تھی، جیسے خراٹے لینے کی آواز ہوتی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ انور سرخ تھا، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ایسی آ رہی تھی جیسے خراٹے لینے کی آواز ہوتی ہے. تو کچھ دیر کے بعد سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو پہلے والی حالت تھی وہی دوبارہ سے بحال ہو گئی. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی کدھر ہے، وہ جو ابھی عمرے کے بارے میں سوال کر رہا تھا. ارشاد فرمایا وہ کہاں ہے. تو جب سرکار علیہ السلام نے ان کے بارے میں پوچھا نا، تو ایک صاحب ان کی تلاش میں نکلے کہ جی میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں کدھر گئے. تو پھر وہ ڈھونڈ کر تلاش کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انہیں لے کر آئے. تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو خوشبو تمہارے بدن پر لگی ہے اسے 3 مرتبہ دھو ڈالو، اور ارشاد فرمایا اور جبے کو اتار دو. یعنی ظاہر سی بات ہے جب احرام کی نیت بندے نے کی ہے یا احرام کی نیت کا وہ ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لیے
احرام باندھنا ہوتا ہے. عمرے کی نیت اگر بندہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے احرام باندھنا ہوتا ہے, سلا ہوا لباس نہیں پہننا ہوتا. اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو جبہ ہے اسے اتار دو. پھر ارشاد فرمایا عمرے میں بھی وہی کرو جو حج میں کرتے ہو. یعنی جیسے حج کے اندر پابندیاں ہیں ایسے ہی عمرے کے اندر بھی پابندیاں ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک سوال جو عمرے کے بارے میں تھا اور احرام کے بارے میں تھا, اس میں خوشبو اس کے استعمال کے حوالے سے تھا, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا. مدنی چینل کے ناظرین, وہ افراد جو عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو احرام کی حالت میں خوشبو لگانا حاجی کے لیے جائز نہیں ہوتا. اسی طرح جو عمرہ کرنے والا شخص ہے اس کے لیے بھی خوشبو کا استعمال منع ہے کہ وہ خوشبو لگائے. ہاں اگر وہ احرام کو پہلے سے خوشبودار کر لیتا ہے, ابھی نیت نہیں کی, ابھی احرام نہیں باندھا, پہلے سے خوشبو لگا لی ہے اور اب اس نے عمرے کا احرام پہن لیا ہے, باندھ لیا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ نیت کرتا ہے, تو یہ خوشبو جو پہلے سے لگی ہوئی تھی لباس میں سے آ رہی ہے تو اب اس کے اندر حرج نہیں ہے. لیکن اس کے اندر بھی خیال یہ رکھا جائے کہ ایسی جو ہے وہ اس انداز میں خوشبو نہ لگائی جائے اس احرام کے اندر, اس احرام کی چادروں کے اندر, کہ جو اس طرح بس جائے کپڑے کے اندر کہ اگر ہاتھ پھیرا جائے تو ہاتھ بھی جو ہے وہ اس کے اوپر بھی خوشبو کا اثر آ جائے. جیسے بہت زیادہ لیکوڈ والی خوشبو ہے وہ ڈال دی, اور اس طرح سے ڈال دی ہے کہ اب احرام کی نیت کرنے کے بعد بھی وہ ایسے جیسے پانی کی طرح گیلا ہو جاتا ہے کپڑا, ایسا گیلا کر لیا. ایسی جرم والی ایسی خوشبو نہ ہو, ویسے خوشبو جو لگا لی ہے اور عمرے کی نیت کرنے سے پہلے, احرام کی نیت کرنے سے پہلے ہے تو اس کے اندر حرج نہیں ہے. اسی طرح مختلف لوگ جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے, آپ سے سوالات کرتے, آپ سے اپنے دین کے بارے میں پوچھتے, اور پھر اسے آگے صحابہ کرام علیہ مردوان اپنے شاگردوں کو بتا کر یہ امت تک پہنچانے کا سامان کیا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جہاں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوالات کر کے پوچھ کے دین حاصل کیا کرتے تھے, اسی طرح آپس میں بھی ایک دوسرے سے سوالات کیا کرتے تھے, پوچھا کرتے تھے, اور پھر جو باتیں نبی پاک علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھی ہوا کرتی تھی دوسرے انہیں بتایا کرتے تھے. جیسا کہ, اور اس پر بہت سارے واقعات, بہت ساری چیزیں ایسی احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں کہ صحابہ کرام علیہ مردوان ایک دوسرے سے بھی علم حاصل کیا کرتے تھے. حضرت سیدنا محمد بن عاصم رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان بن عیینہ, یہ جلیل القدر تابعی بزرگ ہیں, صحابہ کرام علیہ مردوان کے شاگرد ہیں, 197 ہجری میں, فرماتے ہیں حضرت سیدنا عاصم رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت سیدنا زر بن حبیش رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے فرمایا کہ حضرت سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں آیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی کیسے آئے ہو تم؟ میں نے کہا کہ علم کی تلاش میں آیا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے طالب علم کی جستجو میں خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ چیزوں کے بارے میں, موضوع پر مسح کے بارے میں میرے دل میں کچھ شبہ ہے کہ اس کے بارے میں کیا آپ نے نبی پاک علیہ السلام سے کچھ سنا ہے. حضرت سیدنا صفوان رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت زر بن حبیش نے پوچھا, یہ ان کے پاس آئے تھے, انہیں خوشخبری سنائی حضرت صفوان نے, اور انہوں نے کچھ چیزوں کے بارے میں سوالات کیا, کہنے لگے کہ ان چیزوں کے بارے میں میرے دل میں شبہ ہے, تو کیا آپ نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے ان کے بارے میں, موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں. موزے یہ جرابیں ہیں مدنی چینل کے ناظرین, ان کی بات نہیں ہو رہی, یہ جو کپڑے کی جرابیں ہوتی ہیں یا سوتی جرابیں ہوتی ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی. موزے جو ریگزین کے بنے ہوتے ہیں یا چمڑے کے بنے ہوتے ہیں, مخصوص موٹے, اور جن کی شرائط جو ہے وہ دیگر فقہا نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر فرمائی ہیں, وہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے. فرمایا وہ جو موزے ہیں ان پر مسح کے بارے میں میرے دل میں شبہ ہے, کیا آپ نے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا, ہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے. یعنی انہیں ایک شبہ تھا کہ بھئی یہ موزوں پر مسح کرنا جائز ہے, درست ہے,
نہیں ہے تو میرے دل میں ایک خلش ہے، کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ارشاد فرمایا ہے؟ تو حضرت صفوان فرماتے ہیں ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ کیا فرماتے ہیں؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ جب ہم حالت سفر میں ہوں، جب مسافر ہے بندہ، تو جنابت کے علاوہ 3 دن 3 راتیں جو آدمی سفر کے اندر ہے تو اسے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ 3 دن اور 3 راتیں موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ یعنی ایک بار شرائط کے ساتھ، اس کا طریقہ کار ہے، وضو کرنے کے بعد پھر موزے پہن لیے ہیں، اب یہ مسافر ہے 3 دن اور 3 رات یہ موزے اتارے بغیر ان موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے ان موزوں سے مراد یہ کپڑے والے موزے نہیں ہیں اور یہ جو دھاگوں کے بنے ہوئے سوتی موزے نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد ریگزین اور چمڑے والے موزے ہیں۔ حضرت سیدنا زر بن حبیش رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کیا آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کوئی محبت کے بارے میں بھی کوئی فرمان سنا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے محبت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا؟ تو حضرت سیدنا صفوان رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہاں سنا ہے۔ کیا فرماتے کہ ہم ایک سفر میں پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، تو ایک اعرابی نے بلند آواز میں پکارا نبی پاک علیہ السلام، یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار علیہ السلام نے بھی اسی طرح بلند آواز سے جواب دیا اس بندے کو۔ نبی پاک علیہ السلام نے جواب دیا لبیک، میں حاضر ہوں، میں یہاں ہوں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس بندے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن وہ ان سے اب تک ملا نہیں ہے، ملاقات نہیں ہوئی لیکن محبت کرتا ہے کسی قوم سے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ ملاقات نہیں ہے لیکن محبت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ محبت کیا کرتا تھا۔ دنیا میں جس بندے کے ساتھ محبت ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم میں سے ہر ایک غور کرے، میری محبت کا محور، میری محبت کا مرکز کیا ہے؟ دنیا دار لوگوں سے محبت ہے، مال سے محبت ہے، پیسے سے محبت ہے، اسی طرح فلم ڈراموں میں کام کرنے والے لوگوں سے محبت ہے، یا اللہ رسول سے محبت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت ہے؟ اگر نیک بندوں سے محبت ہے تو پھر مبارک ہو کہ آدمی انہی نیک بندوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا قیامت میں جن کے ساتھ دنیا میں محبت کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صاف واضح فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن دنیا میں جس سے محبت کیا کرتا تھا۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک اور حدیث سنانے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ مغرب کی طرف ایک دروازہ ہے جو توبہ کے لیے کھلا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں، یعنی اگر کوئی بندہ توبہ کرنا چاہے تو وہ دروازہ توبہ کا کھلا ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا جس کی چوڑائی 40 سال کی مسافت ہے، 40 سال کا سفر ہے، فرمایا وہ بند نہیں ہوگا جب تک کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ ارشاد فرمایا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کیا ہے؟ کھلا ہوا ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اپنی غلطیوں پر، اپنی کمی کوتاہی پر اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، اس رب کو راضی کر لیں۔ آج راضی کر لیں گے تو فائدے میں رہیں گے، ورنہ پھر سوائے پچھتاوے کے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان مختلف طرح کے سوالات لے کر آتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک اعرابی، ایک دیہات کا رہنے والا بندہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں وہ دیہات کا رہنے والا آدمی تھا، اس نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مختلف لوگ دین کی سربلندی کے لیے اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مختلف طرح کے لوگ
مختلف طرح سے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ کیسے؟ کہا ایک شخص ہے وہ شہرت کے لیے کرتا ہے، ایک آدمی مال غنیمت کے لیے جنگ میں جا رہا ہے، کس لیے جی؟ مال غنیمت ملے گا جی۔ ایک آدمی وہ ہے کہتا ہے کہ شہرت ملے گی، اور ایک آدمی یہ ہے کہ اپنی تعریف کے لیے لڑتا ہے، میری تعریف کی جائے گی، میری واہ واہ کی جائے گی۔ تو اب وہ عربی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا کون ہے ان میں سے؟ یہاں تو یہ ہے کہ کوئی شہرت کے لیے ہے، کوئی مال کے لیے ہے، کوئی دیگر اور کاموں کے لیے ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے لیے کس کی کوشش، کس کا یہ نیک عمل، کس کی یہ نیکی اللہ کے لیے ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو کلمت اللہ کی بلندی کے لیے لڑتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، جس کا مقصد مال غنیمت ہے، مال ہے، دولت ہے، ناموری ہے، شہرت ہے۔ تو ارشاد فرمایا یہ بندہ وہ ہے دنیا میں دنیا کا یہ رہ جائے گا، اور جو ساری چیزیں ہیں ان سے یہ محروم ہو جائے گا۔ حالانکہ چاہیے کیا آدمی جو بھی کام کرے اخلاص کے ساتھ کرے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے، حضور سے مختلف مسائل حل کرواتے، مختلف چیزوں کے بارے میں پوچھتے، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں بڑے پیار محبت سے بتایا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، جو دین ہے، جو شریعت ہے، جو حضور علیہ السلام کے اللہ رسول کے احکامات ہیں، ہمیں چاہیے ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ الرحمن جب ہم زندگی اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں گے، اللہ کی رضا بھی نصیب ہوگی، نبی پاک علیہ السلام کی نظر عنایت بھی نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں رضا کہ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔